السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين۔ جو حال اس وقت امت پر آیا ہوا ہے اس وجہ سے دل بالکل آمادہ نہیں ہوا کہ ان آیات کی تشریح رکھی جائے، بلکہ اس وقت جو حال امت کے اوپر آیا ہوا ہے اس سلسلے میں مناسب یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ایک حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادے الفاظ میں اس امت کی ایک ذمہ داری ذکر فرمائی تھی۔ وہ حدیث اگر تفصیل کے ساتھ سامنے آئے تو ہر آدمی کو یہ بات محسوس ہو سکتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس وقت جو حال ہے امت کا مختلف علاقوں میں، حقیقت میں ان حالوں کو اگر آپ بہت غور سے دیکھیں تو ایک عجیب تصویر نظر آتی ہے اور آگے کے وقت کے لیے ایک عجیب قسم کا اندیشہ پیدا کرتی ہے۔ بہرحال سب کچھ اللہ کا طے کیا ہوا ہے، اللہ کی تقدیر ٹل نہیں سکتی، اللہ کی تقدیر پر ہم راضی ہیں۔ اس میں امت کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے سامنے عرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال، اس امت پر آنے والے حالات کی مثال، اس امت میں جو افراد موجود ہیں ان کی مثال اور ان لوگوں کے درمیان پیش آنے والی جو مسائل ہوں گے ان کی مثال ذکر فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی ہے اس امت کی، اور مثال اس طریقے سے پیش کی ہے: مثل القائم علی حدود اللہ والمدہن فیہا، وہ شخص جو اللہ کے حکم پر قائم ہے۔ مطلب کیا تھا اس میں کہ اللہ نے جو حدیں بنا رکھی ہیں وہ ان حدوں کے اندر رہتا ہے، ایک خوف اس کے دل میں رہتا ہے کہ اس حد سے میں باہر نہ نکل جاؤں۔ آپ کسی بھی چیز کے حد سے باہر اگر نکل جائیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ حدوں کے اندر جب آدمی رہے گا تو اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس کی مثال، اور ایک اور طبقہ ہے والمدہن فیہا، اور وہ شخص جو ذرا دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے کہ میں بھی ان حدوں کے اندر قائم ہوں، لیکن وہ رہ نہیں پاتا۔ اس میں کیسا لفظ جو استعمال فرمایا ہے، دہن، دہن کہتے ہیں تیل کو، وہ پھسل جاتا ہے، وہ پھسل جاتا ہے، اللہ کے حکم سے پھسل جاتا ہے۔ امت میں دونوں قسم کے افراد موجود ہیں، ان دونوں کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ ان لوگوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے یہ دونوں کے دونوں ایک کشتی پر سوار ہوں۔ یہ مثال دی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ امت ساری کی ساری
تبھی اپنے منزل کو پہنچ سکے گی جب سب کے سب ان کا رخ ایک ہی طرف ہوگا. والمدہن فیہا. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کشتی سمندر پہ چلتی ہے. تو اس امت، ساری امت کی ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے سے کشتی کے ذریعے سے آپ سمندر سے پار ہو جاتے ہیں، سمندر میں رہتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے. رہنا نہیں ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. اور جس نے ٹھہرنے کا سوچا یہاں، وہ غرق ہوگا. پانی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، پانی گزرنے کی جگہ ہے. یہاں سے گزرو. منزل پر تبھی آپ پہنچیں گے جب گزرتے رہیں گے. کیا مطلب؟ حالات آ سکتے ہیں، جی ہاں، ممکن ہے کہ شروع میں نہ آئیں، لیکن بیچ سمندر میں جب آپ پہنچیں گے تو بہت سخت حالات آ سکتے ہیں، بہت سخت موجیں آ سکتی ہیں. اور عجیب بات اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے مثال انسانوں کی جو دی ہے قرآن میں، انسانوں کی جو مثال کہ وہ میری نعمتوں کو بھول جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، مجھے صرف مصیبت کے وقت یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کشتی کی ہی دی ہے کہ دیکھتے نہیں جس وقت یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور موجیں ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرتی ہیں، کس اخلاص کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. اللہ نے یہ تصویر قرآن میں بھی کھینچی ہے کہ اس وقت ذرا حال دیکھا کرو. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ دو طبقے ہوتے ہیں، آپس میں قرعہ اندازی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کشتی کے اوپر کے حصے میں آ جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو کشتی کے نیچے کے حصے میں آتا ہے. دونوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. محترم حضرات، یہ اس زمانے کی کشتیاں ایسی ہیں کہ اطمینان سے آپ سفر کر لیں اور کچھ کرنا نہیں پڑتا، ورنہ حقیقی جو کشتی ہوتی ہے، جتنے افراد اس کشتی میں سوار ہیں، ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری آتی ضرور ہے کشتی کو چلانے کے لیے. جو پرانی کشتیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تو چمنی پہ لگا ہوا ہے، کوئی ہوا کا رخ دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی خالی بیٹھنا شروع کر دیا سب نے، تو کشتی ڈوب جائے گی. حقیقی یہ ہے کہ کشتی کو چلانے کے لیے جتنے افراد سوار ہیں، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہر فرد کی آتی ہے. اچھا لگے گا ایسا کہ الگ الگ کام ہیں، جی ہاں، کام الگ الگ ہوں گے، لیکن مقصد ایک ہی ہوگا. مقصد ایک ہی ہوگا کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے. پھر دوسری ذمہ داری نمبر 1 کہ ہر فرد کو اپنا اپنا کام، امت میں جو مختلف طبقے ہیں، ان مختلف طبقوں کو اگر ہم نے کام میں نہیں لگایا، یہ گناہوں میں پڑیں گے. یہ امت کا سارا طبقہ، جتنی بھی طبقہ ہے، کوئی ایک بھی اس میں اگر غفلت میں رہے گا، اپنے کام پر نہیں لگے گا جس کام کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کا معصیت میں، گناہوں میں گرنا یقینی ہے. وہ نہیں بچ پائے گا، اور اس کے گناہ کی وجہ سے سب متاثر ہوں گے. کشتی میں اگر بعض لوگوں نے سستی کرنا شروع کر دی اور کشتی پر اگر حال آیا تو سب پر آئے گا، سب ڈوبیں گے. تو ادھر ایک سبق یہ کہ ہر فرد کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس کام میں لگنا اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر نہیں لگے گا تو گناہوں میں ملوث ہونا 100% یقینی ہے. جو اللہ کے عذاب کو متوجہ کرنے کے لیے اکیلی یہ گناہ کافی ہے، گناہ کافی ہے اللہ کے عذاب کو متوجہ کرنے کے لیے. دوسری بات، جتنے بھی لوگ کشتی پہ سوار ہیں اور جن کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ بات ضروری ہے
کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو اختلاف نہ کریں۔ اگر اختلاف کریں گے تو جس طاقت سے یہ کشتی آگے چل رہی ہے وہ طاقت ٹوٹے گی، کشتی غرق ہو جائے گی۔ اختلاف مت کرو، آپ کو جو کام دیا گیا ہے آپ اس کام پہ لگ جاؤ۔ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس صلاحیت کے اعتبار سے وہاں کا امیر آپ کے لیے کچھ بھی اگر طے کر لیں تو آپ اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھیے، اور ہر آدمی کا حصہ ہوتا ہے اس کشتی کو آگے لگانے میں۔ ہر آدمی قیمتی ہے، اختلاف نہ کریں۔ اب دیکھیں، ایک شخص مثال کے طور پہ اس میں اختلاف کرتا ہے کہ نہیں بھائی میرا اختلاف ہے، میں ان کشتی والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ مت رہیے۔ تو اب ہوگا کیا؟ اگر وہ کشتی سے باہر نکلتا ہے تو نکل کے دیکھیں، غرق ہوگا، پکا غرق ہوگا، نہیں بچ سکتا۔ آپ کی بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ کشتی میں سوار رہیے، اور جس رخ پر جا رہی ہے وہی آپ کی منزل ہے۔ میرے محترم حضرات، دنیا کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کی دی ہے۔ یہ پانی ایک ضرورت ہے جس کے ذریعے سے یہ کشتی چل رہی ہے، مقصد نہیں ہے۔ پانی زیادہ اگر ہو گیا نقصان آ جائے گا، مقصد وہ منزل ہے جہاں ہم پہنچ رہے ہیں، اور وہ ہے ہماری آخرت۔ میرے محترم حضرات، سمندر کا ساحل جہاں ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو زمین شروع ہوتی ہے، جتنا وہاں زمین کا ہونا یقینی ہے، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ یقینی آخرت آنے والی ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا، یقینی ہے۔ ہر زندہ جان ختم ہونے والا ہے اور آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اب آپ آیت دیکھیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ کے یہاں یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ذرا غور کرو، سب ختم ہوگا۔ اب یہ کشتی آپس میں چل رہی ہے، یہ آپس میں اختلاف اگر نہ کریں، آپس میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری اوڑھ لیں، تو کشتی انشاءاللہ تعالی اپنے رخ پہ پہنچے گی۔ اور کبھی کبھی سخت حالات آ جائیں گے، دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سخت موجیں آ جاتی ہیں، اس وقت ذمہ داری کیا ہوتی ہیں؟ امتیوں اس وقت کشتی پہ سوار لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے کام پر، اور جم جاؤ، خوب طاقت کے ساتھ جمو۔ یہی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اپنا کام بدلو، نہیں، جہاں آپ اپنا کام کر رہے ہو اور سختی کے ساتھ جم جاؤ۔ اگر حفاظت چاہتے ہو، ڈرو مت حالات سے، آپ کام پہ لگو۔ اسی طریقے سے جب امت کی کشتی چل رہی ہو اور سخت سے سخت حالات آ جائیں، امت اپنے کام پر جم جائے، اسی سے میری حفاظت ہوگی اور کوئی طریقہ نہیں۔ آج امت نہ تجربے کرتی ہے، یہ بھی اپنا لو، یہ طریقہ اپنا لو، وہ طریقہ اپنا لو، تجربے نہیں، ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، حفاظت کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اگر وہ طریقہ اپنائیں گے حفاظت ہو جائے گی، طریقہ نہیں اپنائیں گے حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو کشتی کی مثال، سمندر کی مثال، اس امت کی مثال جو اندر موجود ہے۔ اب اس میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ امت کے بعض طبقے اپنی ضرورت بڑی آسانی سے پوری کر لیتے ہیں، اور بعض طبقے اپنی ضرورت آسانی سے پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جو اوپر والا طبقہ ہے، جب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، وہیں سے سمندر سے پانی لے لیتے ہیں اور اوپر ہی استعمال کر لیتے ہیں، ڈول ڈالا، پانی نکال لیا، اس کو استعمال کر لیا۔ لیکن جو نیچے طبقے والے ہیں، ان کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے۔ وہ ان کے لیے کیا دشواری ہے؟ میں نیچے سے اوپر آنا پڑتا ہے، اور اوپر سے نیچے سمندر سے پانی لینا پڑتا ہے، پھر وہاں سے نیچے آنا پڑتا ہے۔ یہ دشواری ان کو پیش آتی ہے۔ اب جو نیچے والا طبقہ ہے، اس کو جو دشواری پیش آ رہی ہے، اس میں
اوپر والے طبقے کا فرض یہ ہے کہ ان کے معاون بنے. ابھی آئیے کوئی بات نہیں. اگر یہ کشتی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ نیچے والے جب اوپر جاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے جاتے ہیں تو ترمذی شریف کی روایت یہ ہے کہ ضرورت پوری کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی اوپر والے طبقے پر گر جاتا ہے. اوپر والے طبقے والے کہتے ہیں کہ اب ہم تمہیں کوئی اجازت نہیں دیں گے اوپر آنے کی، جب بھی آتے ہو پانی پھینک کے جاتے ہو ہمارے اوپر. یہ انہوں نے کہہ دیا. اب اگر یہ کہا تو انہوں نے جواب میں کہیں کوئی حرج نہیں، ہم نیچے سوراخ کر دیں گے اور وہاں سے ہم پانی لے لیں گے. وہاں سے اتنا پانی آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اتنا پانی آ جائے گا. اور اوپر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جو کرنا ہے کرو. یہاں امت کے طبقے میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، ایک طبقہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے اور اس کو تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے، دوسرا طبقہ اس کی مدد نہیں کرتا. دیکھیے مدد سے مراد کیا ہے؟ مدد سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں مدد ہے. آپ دین میں بھی معاون بنے اور دنیا میں بھی معاون بنے. جب یہ تعاون ہوگا، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے گا تو مسئلہ آسانی سے نپٹ جائے گا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اوپر کے طبقے والوں، آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنے میں آسانی ہو رہی ہے نا، کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ تھوڑا سا پانی جو اپنی ضرورت کے لیے لیا ہے تھوڑا زیادہ لے کر نیچے والوں کو دے دیا کرو. ان کو اوپر بھی آنا نہیں پڑے گا، آپ اپنی بھی ضرورت پوری کر لو گے، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی. وہ آپ سے خوش رہیں گے اور آپ ان کی مصیبت سے دور رہو گے. آپ پہ پانی نہیں گرے گا پھر، کیونکہ آپ خود دے رہے ہیں. یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اچھا معاملہ اگر بالکل برعکس ہو گیا، برعکس یہ ہوا، کہا کہ میں فرائض ادا کرتا ہوں، میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ کریں جو کچھ ان کو کرنا ہے، سوراخ بنانا ہے بنائیں، سوراخ بنائیں، کوئی حرج نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انہوں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، ان کو روکا نہیں، کوئی نہیں بچے گا. صرف اور صرف وہ سوراخ بنانے والا تو سب سے پہلے غرق ہوگا. گناہ کرنے والے کو سب سے پہلے اپنے گناہ کی نحوست نصیب ہوتی ہے، لیکن دوسرا آدمی یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا. نہیں، آپ نہیں بچو گے. اچھا بچنے کے لیے اس وقت جتنی تدبیریں آپ اپنا لیں سب فیل ہو جائیں گے. تدبیر کیا ہوتی ہے کہ کشتی کے اوپر چڑھتے رہو. کہاں تک چڑھو گے؟ کہاں تک چڑھیں گے آپ؟ پانی جب اندر آنا شروع ہوگا تو پھر پانی کسی کا نام نہیں پوچھتا کہ آپ کو غرق کرنا ہے اور آپ کو نہیں کرنا ہے. آپ فلاں خاندان کے ہیں، آپ فلاں خاندان کے ہیں. مصیبت سبھی کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے. آپ آیت دیکھیے، اللہ کی آیات حقیقت میں زبان ایسی ہے اللہ تعالی کی کہ سوالات کا جواب، ضمیر کے سوالات کا جواب اللہ دے دیتا ہے. واتقوا، ڈرو، فتنتن، ایک ایسی آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف خاص طور پہ ظالموں کو نہیں پہنچے گی، ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں. اب کیا ہوا بھئی؟ تھوڑا سا پانی آپ کے اوپر گر گیا اور آپ نے اختلاف کیا بھئی مت آنا. چلو مسئلہ اختلاف کا ہو گیا تھا. طریقہ یہ ہے، اوپر والے کہتے ارے بھئی معاف کرنا، معاف کرنا، ایسا مت کرو، نیچے سوراخ مت کرو. دیکھو سوراخ اگر کرو گے سب سے پہلا نقصان آپ کی ذات کو ہوگا، پھر ہماری ذات کو بھی ہوگا. ارے ضرورت پوری کرنا ہے نا، چلو بیٹھ کے مسئلہ طے کرتے ہیں. آئیے بیٹھ کے ہم مسئلہ طے کر لیتے ہیں. ایک دن آپ اوپر آ جائیے، ایک دن ہم نیچے آ جاتے ہیں، یا ہمارے کچھ ساتھی آپ کے دے دیں گے، یا آپ کی کچھ ساتھی اوپر. مسئلہ طے کر لو. اختلاف ہو گیا، معافی. امت میں بعض مسائل کے پورے کرنے میں کبھی کبھی اختلاف ضرور ہو جائے گا، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی راہ بناؤ میں اپنی راہ بناؤں. نہیں، معاف کر دو بھائی، ہمیں معاف کر دیجیے. آئیے بیٹھ کے مسئلہ، آئیے ہم طے کرتے ہیں، بات طے کرتے ہیں، طے کر لیجیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے.
فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اگر انہوں نے ان کی ذہن سازی کر لی، ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کو روک لیا، سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ نجات پائیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، اور اگر نجات نہ پائے، ایسی مصیبت آئے گی کہ ساحل والے انتظاری کرتے رہیں گے آپ کا، کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے اپنی منزل کو، وہیں غرق ہوگے۔ میرے محترم حضرات، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، آج ذمہ داری صرف اور صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کو سمجھا جاتا ہے۔ مصروف ہیں، بہت مصروف ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ میرے محترم حضرات، اصل مصروفیت یہ تھی، ہر فرد یہ دیکھے کہ میں نیکی میں کتنا مصروف ہوں، جو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ نیکی میں اپنے آپ کو کتنا مصروف رکھتا ہوں، نیکیوں میں نیکیوں کو سیکھتا کتنا ہوں، نیکیوں کی دعوت کتنی دیتا ہوں۔ بہت بڑی ذمہ داری ایک امت پر ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی محنت کرنا۔ اگر یہ محنت نہیں کی، آپس میں اتنے بٹوارے ہو جائیں گے کہ گنتی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے آپ کو اور آپ نے ہمیں ایک دوسرے کو بھلی بات نہیں کہی۔ میرے محترم حضرات، یہ مضمون اتنا اہم اور اتنا تفصیلی ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ امت کا خیال کرے، ورنہ وہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے امت میں، آپ تصور نہیں کر پائیں گے کیسے وہ سخت ہوں گے مسائل، اتنے سخت ہوں گے وہ مسائل کہ امت نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ بے انتہا ضروری چند ذمہ داریاں بہت آسان الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے عرض ہیں۔ نمبر 1، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، ترک کیجئے۔ معصیت اللہ کے عذاب کو متوجہ کرنے والی چیز ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے، آپ دعوت دیجئے، امت میں دیوانوں کی طرح پھریے، دیوانوں کی طرح کہیے کہ اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ اللہ کی ناراضگی اگر ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر سبھی پر پکڑ آ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کو بھلی بات کہیں۔ آج کہاں کہاں مجلسیں لگ رہی ہیں، کہاں کہاں پیسہ صرف ہو رہا ہے، اور کہاں کہاں امت بیٹھ رہی ہے، ان جگہوں کو ہم چھوڑیں، اللہ کے لیے چھوڑیں، معصیت کو چھوڑیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ خاص کر نوجوان حضرات کے لیے عرض ہے، یہ سرمایہ ہے ہماری امت کا۔ اس وقت گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے آسان نسخہ عرض کیا جاتا ہے، ایک تو دعوت ہے، سب سے آسان۔ اچھی صحبتیں اختیار کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آپ جن صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اس کا اثر دل و دماغ تمام چیزوں پر ہے۔ جب تک اچھی صحبتیں نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک تبدیلی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ جو صحبتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں، سیاسی ہوں، دوستوں کی ہوں، رشتہ داریوں کی ہوں، ان تمام میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو ٹھیک، ورنہ ضرورت کے لیے وہاں شرکت کر کے آ جائیے۔ اچھی صحبتیں اختیار کرنا گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر نیکی کا داعیہ پیدا کرنے کے لیے، ایک احساس زندہ کرنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو برائی سے بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی محنت کریں، دعوت دیں، لوگوں کو خیر کی بات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حال دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ مشہور حدیث ہے لیکن آپ اس کو احساس کے ساتھ ہم سمجھیں کہ آئے اور کیفیت عجیب تھی آپ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، آئے اور وضو کیا، کچھ بات وغیرہ نہیں کی، ایک کیفیت میں تھے، اور کہنے لگے کہ امر بالمعروف،
نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو. یہ کیا مطلب؟ حفاظت کا یہ ذریعہ ہے. اور اگر یہ نہ کیا تو وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے کہ اچھے اچھے لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی. اور شاید امت کو اس وقت کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا. دعاؤں کی اس وقت کمی نہیں ہو رہی ہے، لیکن عالم ہے اس وقت امت کا کہ کن کے ہاتھوں چلی گئی ہے، کیا حل کیا جا رہا ہے. بے انتہا ضروری میرے محترم حضرات کہ ہم نیکی کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں کو چھوڑیں، خاص کر ان مجالس کو چھوڑیں جہاں اللہ اس کا رسول کا ذکر نہیں ہوتا. اچھی صحبتیں اٹھائیں، اور اگر کوئی کام نہیں مل رہا ہے محترم حضرات سو جائیں، گناہوں میں نہ پڑیں، معصیت میں نہ پڑیں جو امت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب. الحمد للہ رب العالمین.